بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، رزق، دولت، برکت کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، بس یہ تین کام کر لو، کوئی وظیفہ نہیں کرنا۔ آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ خاص ہے ایسے لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ ہم وظائف کر کر کے تھک گئے ہیں لیکن ہمیں اس سے فائدہ نہیں ہوتا، یا پھر جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی وظائف سے کیا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو ہے کہ آپ وظیفہ نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں، لیکن یہ تین کام جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تین کام آپ نے کرنے ہیں بھی بہت آسان سے۔ ان کو کیجئے اور پھر دیکھیے رزق کبھی ختم نہیں ہوگا، دولت کبھی ختم نہیں ہوگی، اور رزق دولت سے کبھی برکت ختم نہیں ہوگی۔ ضروریات حاجات پوری ہوتی چلی جائیں گی، کبھی بھی آپ کو زمانے میں کسی کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا۔ اور یہ تین کام میرے بتائے ہوئے نہیں ہیں کہ میں اپنی مرضی سے آپ کو بتا رہا ہوں، بلکہ یہ وہ تین کام ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے کام ہیں، اور آپ نے مختلف احادیث اور مختلف مواقع کے اوپر ان چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے بھی ان میں سے دو کام ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے۔ اس لیے آپ یہ مت کہیے گا کہ میں اپنی طرف سے کوئی ایسی باتیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو آپ نے بس ان کے اوپر عمل کرنا ہے، اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کیسے خالق کائنات رزق دولت میں برکت عطا فرماتے ہیں اور کیسے ساری ضروریات اور حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلا کام کیا ہے؟ ماں باپ کی خدمت کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے کہ جہاں پر صحابہ اکرام یہ سوال کیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم اپنا مال خرچ کریں تو سب سے پہلے ہمیں کہاں پر خرچ کرنا چاہیے، کون سی ایسی جگہ ہیں؟ تو ان جگہوں کا جب ذکر ہوا تو سب سے پہلے جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر کیا گیا وہ ہے کہ فَلِلْوَالِدَيْن، کہ آپ اپنے والدین کے اوپر اپنے مال کو خرچ کریں۔ اسی طرح حدیث کا ایک ذخیرہ بھی ہے جو یہی بات بتاتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنے سے رزق میں اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔ اس لیے پہلا نسخہ، پہلا کام آپ کا یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو راضی کریں اور ماں باپ کی خدمت کریں اپنی طاقت کے مطابق۔ جتنا اللہ رب العزت نے آپ کو دے رکھا ہے اس حساب سے آپ اپنے ماں باپ کی خدمت ضرور کریں، ان کے ضروریات اور ان کی حاجات کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ سب سے پہلی سیڑھی ہے جس میں آپ کے رزق میں وسعت اور رزق میں برکت ہوگی انشاءاللہ۔ دوسرا کام، ہمیشہ باوضو رہیں۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی نے جب رزق کی تنگی کی شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے باوضو رہنے کا فرمایا، اور جب وہ صحابی باوضو رہنے لگ گئے تو اللہ رب العزت نے اتنا رزق عطا فرما دیا کہ پہلے ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی تھیں اور اب وہ اپنے رزق کو دوسروں کے اوپر بھی خرچ فرمایا کرتے تھے۔ تو باوضو رہنا یہ رزق میں برکت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ پہلا ماں باپ کی خدمت ہے اور دوسرا ہمیشہ باوضو رہنا۔ باوضو رہنے کے اتنے فوائد ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ شیطان ایسے انسان سے دور بھاگتا ہے جو باوضو رہتا ہے، اور باوضو رہنے کی برکت سے کبھی نماز بھی نہیں چھوٹتی، انسان نماز کا بھی صحیح طور کے اوپر پابند ہو جاتا ہے۔ اس لیے باوضو رہیں، رزق میں برکت وسعت بھی ہوگی اور اللہ رب العزت کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق بھی ملتی رہے گی، اور شیطان سے حفاظت بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ جو اعضاء ہیں جن کے اوپر وضو کیا جاتا ہے، یہ قیامت کے روز اللہ رب العزت کے حضور چمکیں گے مومن کے۔ تو اس لیے باوضو رہنا یہ رزق میں وسعت، رزق میں برکت اور دولت اور رزق میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تیسری اور آخری چیز، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اب اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ شروع سے ہی آپ ہزاروں یا لاکھوں روپے خرچ کرنا شروع کر دیں، نہیں، بلکہ جتنی آپ کو طاقت اور وسعت ہے اتنا آپ اپنا مال اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کیجئے۔ یعنی آپ کو یہ طاقت ہے کہ آپ روزانہ 1 روپیہ خرچ کر سکتے ہیں تو 1 روپیہ ہی خرچ کیجئے۔ آپ کو یہ طاقت ہے کہ روزانہ 10 روپے خرچ کر سکتے ہیں تو 10 روپے ہی خرچ کیجئے۔ اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ آپ نے زیادہ خرچ کرنا ہے، جتنا ہے اتنا خرچ کیجئے، اور آپ دیکھتے جائیں گے کہ جیسے جیسے آپ خرچ کرتے چلے جائیں گے ویسے ویسے آپ کا رزق بھی وسیع ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن خرچ کرنے میں ایک چیز کا ضرور خیال رکھیے کہ اس میں اللہ رب العزت کی رضا آپ کے مد نظر ہونی چاہیے۔ کسی طرح کی ریاکاری یا دکھلاوا آپ کے سامنے نہیں ہونا چاہیے، بس یہی ذہن میں ہونا چاہیے کہ میرا رب میرے اس عمل سے، میرے خرچ سے، میرا اللہ راضی ہو جائے۔
بس اتنی چیز ذہن میں ہونی چاہیے۔ ناظرین اکرام، یہ 3 کام اگر آپ کرتے ہیں، اپنی زندگی میں لاتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ان 3 کاموں کی برکت سے اللہ رب العزت ایسا فضل اور کرم فرمائیں گے کہ رزق دولت میں برکت ہوگی اور وہ برکت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ساری ضروریات اور حاجات آپ کی پوری ہوتی چلی جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو وظیفہ نہیں کرنا، یہ بہت آسان سے کام ہے، ان کو آپ نے کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سب کی ضروریات اور حاجات کو پورا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔